بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر علماء کرام کا یہ 150 پر 5واں حصہ ہے اور بیاد اساتذہ یہ 6واں حصہ ہے۔ مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری وہ شخصیت ہیں جو ایک ہیں لیکن ان کو دنیا مختلف ناحیوں سے یاد رکھے گی۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد جب تک رہے گی مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ جب تک اصول کی پابندی پر بات کی جائے گی مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری کو یاد کیا جائے گا۔ جب تک نظامت کی بات کی جائے گی مولانا خلیل الرحمن اعظمی کو یاد کیا جائے گا۔ خدام جامعہ کی بات کی جائے گی تو مولانا خلیل الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ جامعہ میں اعظمی خاندان کی بات کی جائے گی تو مولانا خلیل الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح جامعہ کی بات کی جائے گی تو مولانا خلیل الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ جماعت پنجم میں مشکات المصابیح پڑھنے کا موقع ملا۔ اس وقت آپ چھتری کو ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے، کپڑے صاف ستھرے، اکثر سفید کپڑے ہوتے تھے، خوبصورت چہرہ، طویل قد و قامت والے، کلاس میں طلباء سے ہنستے مسکراتے بات کرتے ہوئے سبق پڑھاتے تھے۔ کتاب الزکوٰۃ میں جو مشہور اصطلاحات ہیں وہ تمام آج تک یاد ہیں۔ آپ کا تکیہ کلام تھا ڈیم فل۔ اس کا معنی کیا ہے اگر کوئی جانتے ہوں تو ضرور بتائیں۔ اس کا معنی جو ہے کیا ہے نہیں معلوم، لیکن آپ کسی بھی بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے جب مخاطب کرتے تو کہتے ڈیم فل۔ اور اگر کوئی بچہ ہاپی لیتے ہوئے منہ کھول دیتا تو آپ کی نظر اگر اس پر پڑ جاتی تو کہتے منہ بند کر با، اصل میں یہ تیری غلطی نہیں بلکہ تیری اماں کی غلطی، تجھے یہ باتیں نہیں سکھائینا۔ اس طرح جو ہے آپ جو بھی طالب علم منہ کھول دیتا ہاپی لیتے ہوئے اس کو جو ہے مخاطب کرتے۔ شخصیت کے متعلق، ان کی ہیبت کے متعلق کتنے ہی واقعات ہم لوگ سنے تھے، لیکن آپ تو کلاس میں سب کے ساتھ گھل مل کر پڑھاتے تھے، گویا کہ وہ تمام چیزیں پہلے گزر چکی تھیں، اب صرف پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ مشکات 1 ہی گھنٹی ان کی ہوتی تھی، پنجم جماعت میں آتے تھے پڑھاتے تھے، پھر بیٹھنا ہوتا تو بیٹھتے۔ ان کے لیے آٹو کا انتظام تھا باقاعدہ، کلیہ سے اتر کر آٹو میں بیٹھتے اور چلے جاتے۔ میرے والد محترم اکثر آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، خاص کر 2 موقعوں پر۔ ایک موقع امامت کرتے وقت بارش کے سبب مسجد دور ہونے کے بنا اگر میں نماز پڑھانے کے لیے نہ جانے کا ارادہ کرتا تو فرماتے کہ امامت بہت ہی سخت ڈیوٹی ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ مولانا خلیل الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے یہ بول تھے، وہ بار بار کہتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں امام کی ایک ایک چیز پر ہوتی ہیں، لوگ باقاعدہ امام کی حاضری اور غیر حاضری پر نگاہ رکھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بولتے الگ بات ہے لیکن نگاہ ان کی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن جب اچانک امامت کے متعلق منفی باتیں ہوتی ہیں اور امام کے متعلق چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو یہ حاضری غیر حاضری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور ان ناغوں کے بنا امام کو نکال بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے بارش ہو، یہ ان کے بول تھے کہ موسلا دھار بارش بھی اگر ہو رہی ہو، ٹھنڈی آپ کے رگوں تک بھی پہنچ رہی ہو،
ہوائیں خوب تیز چل رہی ہوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن آپ امام ہیں تو اپنی ذمہ داری ضرور ادا کریں اور امامت ضرور کرائیں، جا کے نماز پڑھائیں۔ آپ بارش کی وجہ سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے، یا گرمی یا سردی کی وجہ سے آپ امامت چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے والد محترم ان کے ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے سناتے کہ ایک مرتبہ کوئی فارغ مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ نے پوچھا مصروفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں امامت کر رہا ہوں، چھٹی لے کر جامعہ کے اساتذہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امامت خطرے میں ہے، یعنی اگر آپ اس طرح چھٹی لے کر آتے جاتے رہیں گے تو ذمہ دار آپ کو مسجد سے نکال دیں گے، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کی امامت خطرے میں ہے۔ تو یہ ایک موقع تھا کہ جب بھی امامت پر بات آتی تو آپ میرے والد صاحب آپ کا تذکرہ کرتے اور یہ تمام باتیں مجھے بار بار سناتے۔ اس کے بعد دوسرا موقع تھا مدرسے کے متعلق، مدرسے میں کس طرح اصولوں پر چلنا چاہیے اور ہر چیز پر کیسی نگاہ رکھنی چاہیے۔ تو مثال دیتے کہ مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری کا جو انداز تھا کہ کیسے طلباء کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ادارے کو کیسے چلایا جاتا ہے، وہ بہت ہی بہترین تھا۔ ورنہ اکثر جامعات میں یا کالجز میں طلباء ہوں یا سٹاف ہوں یا پکاتی ہوں سٹرائک کر دیتے ہیں، جس سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور اس سے مدارس کو بہت نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اور بعض طلباء یہاں تک اس طرح کر دیتے ہیں کہ اساتذہ کو مار کر بھگا بھی دیتے ہیں، لیکن مولانا خلیل الرحمن اعظمی صاحب ہر ایک بات پر باریک نگاہ رکھتے تھے اور ہر ایک طالب کے متعلق بات معلوم کر لیتے۔ حتیٰ کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی طالب علم رات میں اٹھ گیا پانی نہانے کے لیے، اور فجر سے پہلے وہ پانی نہا کر سو گیا، پھر فجر کے لیے اٹھا، نماز ہوئی، سب چلتا رہا۔ تو صبح میں دفتر نظامت میں مولانا خلیل الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ اس طالب علم کو بلائے اور کہا کہ کیا میاں کیا ضرورت تھی فجر سے پہلے اٹھ کر نہانے کی؟ آپ نے اتنی دیر بجلی جلا کر جامعہ کا نقصان کیا، وہی اگر آپ فجر میں اٹھتے، جو آدھا گھنٹہ وقفہ ملتا ہے آپ لوگوں کو، اس میں اگر آپ نہا لیتے تو بجلی بھی بچ جاتی اور آپ آرام سے نہا بھی لیتے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو رات میں اٹھ کر نہانے کی؟ سبحان اللہ، دیکھیے ایسی نظر رکھتے تھے اور جامعہ کی اتنی فکر کرتے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں، آپ کی نظامت، اصول پسندی اور جامعہ کے متعلق آپ کی فکر کے بارے میں کئی واقعات ہیں۔ شیخ رفیع کلوری صاحب حفظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا خلیل صاحب کے یہ الفاظ مجھے آج تک بھی یاد ہیں کہ خدمت انسان کو اوج ثریا پر پہنچاتی ہے۔ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے لیے نہیں، حرکت و عمل کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب تک طاقت ہو آدمی کو خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں کوئی شعلہ سامانی اور شبنم افشانی نہ ہو۔ مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا کے والد محترم اور دادا بزرگوار دونوں میرے ان محسن اساتذہ کرام میں سے ہیں جن کی شفقت و رحمت اور فیوض و برکات میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کے احسانات آج بھی میرے اوپر ہیں۔ ایسے اساتذہ اب قسمت ہی سے کسی کو ملیں تو ملیں۔ جب بھی یاد آتے ہیں تو اقبال کا یہ شعر پردہ ذہن پر جھلملانے لگتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور اعظمی خاندان کی خدمت کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ اعظمی خاندان نے مہر و وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ وہ اب اپنی مخلصانہ خدمات کے تقریباً 100 سال پورے کرنے جا رہا ہے، اور اس وقت اس کی چوتھی نسل جامعہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں مجھے اعظمی خانوادے کے 2 بزرگوں مولانا محمد نعمان اعظمی اور مولانا عبدالسبحان اعظمی سے شرف تلمذ حاصل ہے، وہیں مجھے اس خاندان کی 2 نسلوں کو پڑھانے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ میں نے دور طالب علمی سے اعظمی خانوادے کو فرض شناس، احساس ذمہ داری
اصول پسندی اور وقت کی پابندی میں ممتاز پایا۔ یہ خاندانی خوبی مولانا خلیل الرحمن صاحب میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ خود بھی جامعہ کے قوانین کی حد درجہ پابندی کرتے اور اساتذہ، طلباء اور رفقائے کار سے بھی اسی کی امید رکھتے۔ اس معاملے میں بسا اوقات سختی سے بھی کام لیتے تھے، جو وقتی طور پر ناگوار گزرتی تھی، لیکن جامعہ کے مفاد کے لیے وہ کسی کی خوشی ناخوشی کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس حوالے سے ان کے دور نظامت کو جامعہ کی تاریخ کا ایک روشن باب کہنا مبالغہ نہ ہوگا۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ تعلیم کے 10 سالوں کے بعد آپ کی تدریسی خدمات 60 سالوں پر محیط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو کچھ ایسا باروب بنایا تھا کہ اشاروں ہی اشاروں میں بہت سارے کام انجام پذیر ہو جاتے۔ آپ کا وجود دلوں پر حکمراں ہوتا۔ خود آپ کی ذات میں اتنی صفات تھیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ لیتے تھے۔ مزاج آشنا اور مردم شناس ایسے کہ جس کو جس کام کے لیے منتخب فرماتے وہ بڑا کامیاب اور کھرا ثابت ہوتا۔ کام کرنے اور کام لینے میں کمال حاصل تھا۔ ایک طبیب کی طرح امراض کا پتہ لگاتے، زخم پر مرہم رکھتے اور فاسد مادے کو خارج کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ آپ کے پاس کام کو آسان بنانے کا ہنر تھا۔ کسی بھی کام کو کبھی مشکل نہیں خیال کیا۔ ہمت سے، محنت سے، مشورے سے اور دعاؤں کی طاقت سے اس میں کامیابی اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے جٹ جاتے۔ رفاہی کام ہو، علمی میدان ہو، انتظامی امور ہوں، ہر جگہ اپنی لیاقت و صلاحیت کا ثبوت دیا۔ پیچیدہ مسائل عوامی ہوں یا خاندانی، مدارس کے ہوں یا مساجد کے، اپنے ناخن فکر سے ان سب کی گرہ کشائی کرتے رہے۔ سالوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جو خوبی حد سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے وہی سب پر چھائی رہتی ہے، اور بقیہ ہزاروں اوصاف و کمالات اس کے نیچے دبے رہ جاتے ہیں یا اس میں سمو دیے جاتے ہیں، اور تاریخ ایک ایک لفظ ہی میں ان کی ساری سوانح حیات کی تلخیص کر کے رکھ دیتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صرف صدیق کہہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق، عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی اور علی رضی اللہ عنہ کو قاضی کہہ کر الفاظ و القاب کے ان کوزوں میں جو سمندر سمیٹے گئے ہیں ان کو ہزاروں صفحات میں آپ پڑھ لیجئے۔ کام کے دھنی تھے۔ تدریس کے سوا بھی جامعہ کے کئی کام آپ کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ درسی کتابوں کا لینا دینا، ان کی حفاظت کا خیال رکھنا، باہر کا کوئی غیر علمی کام، کھیت کھلیان کی دیکھ بھال، ان کا حساب کتاب، مطبخ و متم کا اشراف وغیرہ، فہرست طویل ہے۔ تقریباً 30 سال تدریس کے ساتھ یہ سب خارجی کام انجام دیتے رہے۔ پھر جامعہ کی طرف سے باقاعدہ صیغہ مالیات آپ کے حوالے ہوا۔ 1980 پر 2 میں جامعہ کی نظامت کا بوجھ پڑا تو بڑی ہمت کے ساتھ اٹھایا اور وقت کی اتنی قربانی دی کہ صحت متاثر ہونے لگی، لیکن پھر بھی اپنی مصروفیات کو متاثر ہونے نہیں دیا۔ کثرت کار کی، کبھی شکایت نہیں کی۔ کام کم رہتا تو اکتاہٹ محسوس کرتے تھے۔ یادداشت حیرت انگیز تھی۔ ہر دور کے طالب علم کا مکمل ریکارڈ کمپیوٹر کی طرح ہمیشہ پیش نظر رہتا۔ کسی کی غلط بیانی آپ کی معلومات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی چھوٹے بڑے کی کوشش اور سفارش سے آپ متاثر ہوتے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے کان بند کر لیتے، البتہ آنکھیں کھلی رکھ کر مسائل کی نزاکتوں کی پوری جانکاری رکھتے تھے۔ جامعہ کی انتظامیہ کو آپ پر بڑا اعتماد تھا، آپ کے فیصلوں پر اطمینان تھا۔ مزاج قانونی تھا، دماغ قوانین و فرامین وضع کرنے میں سرگرداں رہتا تھا، لیکن دل بہرحال دل تھا، سنگ و خشت نہیں۔ المناک واقعات اور رنج و غم کے حادثات میں پسیج جاتا، دھڑکن بے قابو ہو جاتی، ہونٹ کپ کپاتے اور آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ خنجر کسی پہ چلے تڑپ جاتے۔ طلبہ اساتذہ کے لیے بھی یہی حال اور درد رہتا۔ شیخ اطہر کی وفات کا صدمہ ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ گھر پر جو پے در پہ حادثات گزرے ہلا کر رکھ دیے۔ سب سے چھوٹے برادر عزیز مولوی نعمان عمری مدنی کی وفات حسرت آیات کی اطلاع دور دراز مقام سے آئی تو وہ حواس کھو بیٹھے۔
پیر رکھتے کہیں تھے اور پڑھتے کہیں۔ والدہ محترمہ دنیا سے گئیں تو ان کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ پہلی اولاد تھے، تعلق کچھ زیادہ ہی تھا، مدت تک کھوئے کھوئے رہتے تھے۔ تیسرے بھائی حافظ عبد الرحمن اعظمی عمری کا انتقال ہوا تو صبر و ضبط کا دامن چھوٹ گیا، کسی پہلو چین نہیں آ رہا تھا۔ پانچویں بھائی حافظ عبید الرحمن اعظمی عمری ندوی مدنی ناظم جامعہ حیدرآباد کی سیر کرنے گئے تو خلد آباد سے بلاوا آ گیا۔ اس اچانک حادثے پر سر سے پیر تک ہل کر رہ گئے۔ سب کو صبر جمیل کی تلقین کرنے اور ہمت دلانے والے ٹوٹ کر رہ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے چند ہی مہینوں بعد رفیق حیات نے اللہ کے حکم پر 60 سالہ رفاقت کا ساتھ چھوڑا تو مت پوچھیے کیا گزری، آنسو خشک ہو گئے، آنکھیں ویران ہو گئیں۔ یہ صدمہ تھا بھی ایسا ہی جان کا کہ اس کے بعد زندگی بے لطف، ادھوری اور نمناک ہو کر رہ جاتی ہے۔ 2 پہیوں والی گاڑی کا ایک پہیہ نکال دیا جائے تو کیا ہو، زندگی بے جان اور بے روح ہو جاتی ہے۔ مسرت و غم کے احساس سے بے نیاز، دکھ بھی اکیلے جھیلو اور خوشی میں شریک کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈو۔ کھاتے پیتے رہو یا بھوک اور پیاس میں زندگی بہرحال رہے گی اداس، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ میں اکیلا ہی نہیں، تمام واقف کار گواہی دیتے ہیں کہ مرحوم اپنے لیے کم جیے، اہل خانہ کو وقت کم دیا، ذاتی مسائل پر توجہ کم دی، منصب کی مصروفیت، قوم کی خدمت، کاموں کی مشغولیت، علوم کی اشاعت اور طلبہ کی تعلیم و تربیت کی راہ میں زندگی وقف کر رکھی تھی۔ فنا فی العمل تھے، خدمت ہی آپ کا مشن اور وظیفہ تھا۔ مولانا محمد ثناء اللہ عمری یمیہ عثمانیہ وہ لکھتے ہیں کہ 1950 پر 4 کا وسط مادر علمی کی ٹھنڈی آغوش میں اس دیہاتی کا پہلا سال، جماعت بھی پہلی، دارالمطالعہ میں اوروں کے علاوہ ایک جوان رانا بھی پابندی کے ساتھ تشریف فرما، دراز قد، چھریرا بدن، گورا چٹا رنگ، صاف ستھرا لباس، باوقار سراپا، یہ نووارد با ادب اور با ملاحظہ بیٹھا رہتا تھا۔ ان صاحب سے ناواقف جلد ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ جامعہ کے نائب ناظم حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی کے فرزند اکبر مولانا خلیل الرحمن صاحب اعظمی، عالم ابن عالم۔ طبعی رجحان کہیے یا موروثی چیز، 5ویں جماعت کو آپ نے مشکوٰۃ المصابیح 35 برس پڑھائی۔ درس و تدریس کی منزل سے گزرتے ہوئے 20-21 برس کے شب و روز بیت گئے۔ مولانا حافظ سید عبدالکبیر صاحب کا عہد نظامت 1970 پر 6 تا 1980 تھا کہ آپ نائب ناظم مقرر ہوئے۔ یہ سلسلہ نیابت مولانا ظہیر الدین صاحب کی نظامت 1980 سے 1982 تک رہا۔ اس طرح مدت نیابت 7-8 برس جاری رہی۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ہمارے مولانا 80 پر 2 سے 90 پر 2 تک پورے 10 برس نظامت کے منصب پر فائز رہے۔ یہ آپ کی نظامت کی پہلی میعاد تھی۔ دوسری میعاد 90 پر 4 سے شروع ہو کر 2003 تک جاری رہی۔ اس طرح دونوں میعادوں کی مجموعی مدت 20 برس کی ہوئی۔ خدا کی دین کہیے اور خلوص نیت کا ثمرہ گردانیے کہ اس خاندان کے 2 افراد، باپ بیٹے، بیک وقت 3 بار مادر علمی کے تدریسی سٹاف کی زینت بنے رہے، یعنی مولانا نعمان صاحب اعظمی کے دور تدریس میں مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی، خود ان مولانا کے عہد خدمت میں مولانا خلیل الرحمن صاحب مسند تدریس پر فائز رہے، اور وہ ابھی برسر خدمت تھے ہی کہ ان کے فرزند ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی عمری بحیثیت استاد مقرر ہوئے۔ شیخ حافظ شبیر احمد عمری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا ایک کامیاب معلم، اچھے مربی اور بہترین منتظم تھے۔ نمازوں میں صف اول میں حاضر رہنا آپ کی عادت تھی۔ میرے والد محترم مولانا سید امین عمری علیہ الرحمہ سے آپ کے قریبی مراسم تھے۔ والد محترم اپنی علالت کے زمانے میں آپ کو یاد فرماتے اور علاج کے سلسلے میں آپ سے مشورہ لیا کرتے۔ صبر و رضا استاد محترم کا وصف خاص تھا۔ آپ پر طویل زمانہ علالت کا گزرا، بڑی ہمت اور حوصلے سے آپ نے حالات کا مقابلہ کیا۔ مولانا محمد اسلم شاد عمری
رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا کی پیدائش وادی اخلاص عمر آباد میں ہوئی۔ مولانا کی تدریس کا انداز افہام و تفہیم اور سوال و جواب کا ہوتا تھا۔ جن بزرگوں کی رائے معہد ثانوی کے لیے پہلے نائب مدیر کی حیثیت سے میرا انتخاب ہوا تھا، ان میں عام محترم کی ثوابدید بھی شامل تھی۔ اس کے بعد ادارت کی مکمل ذمہ داری جب میرے سپرد ہوئی تو میری خصوصی رہبری فرماتے رہے۔ ابتدا میں روزانہ ملاقات کرتا اور ان سے مشورہ طلب کرتا تو مجھے ضوابط اور قوانین کی طرف متوجہ کرتے اور فرماتے کہ خود سے بھی کچھ فیصلے کیا کرو، اس سے کام میں پختگی آئے گی اور بار بار چکر سے نجات ملے گی۔ مولانا کا خیال تھا کہ معہد ثانوی کی تعلیم و تدریس میں جس قدر پختگی اور باقاعدگی ہوگی، آگے کے مراحل میں اسی قدر آسانی اور سہولت ہوگی، خواہ تعلیمی مسئلہ ہو یا تربیتی بنیاد کو مضبوط و مستحکم کرنے کو انتہائی ضروری گردانتے تھے۔ جب عمر آباد میں الفلاح بیت المال کا قیام عمل میں آیا تو اس کی خدمت کے لیے بھی ذمہ داروں کی نظر آپ پر پڑی۔ جب تک صحت نے ساتھ دیا، مولانا یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ مولانا حافظ سید عمیر احمد صاحب عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ فرد شناسی اور احساس ذمہ داری کا عالم یہ تھا کہ ان 6 سالوں میں کوئی دن بھی آپ کے درس کا ناغہ نہیں ہوا جب وہ ہم کو پڑھاتے تھے۔ درس میں دلچسپی باقی رکھنے کے لیے ہنسی مذاق سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ پہلی جماعت کا یہ واقعہ بھلائی نہیں بھولتا کہ ہمارے ایک ساتھی تمباکو نوشی کے عادی تھے۔ مولانا کے علاوہ دیگر اساتذہ بھی انہیں تنبیہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درس کے دوران مولانا کو شاید کچھ ناگوار بو محسوس ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا، تمہاری تمباکو نوشی کی عادت چھوٹ گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مولانا نے پوچھا کب سے؟ انہوں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا پہلی گھنٹی سے۔ اس پر مولانا بھی بے اختیار ہنس پڑے، لیکن انہیں اس عادت بد سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ مولانا عبدالرب ثاقب صاحب عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابنائے قدیم کے سالانہ تربیتی اجتماع میں نے آپ کو حرکت و عمل کا پیکر پایا۔ دوسرے دن جامعہ کا سالانہ جلسہ تھا۔ مولانا فجر بعد سے دفتر میں موجود اور اس اجلاس کے تعلق سے مختلف قسم کے کاموں میں مصروف پائے گئے۔ وقت اجلاس سے بہت پہلے صدر اجلاس سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے دوران اجلاس اسٹیج پر رونق افروز، اور جیسے ہی اجلاس ختم ہوا نماز ظہر سے فارغ ہو کر طلباء اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے متم میں حاضر تھے۔ یہاں ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی شیخ انیس الرحمن صاحب کو بھی نگرانی کرتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر 30 سال قبل طالب علمی کا دور میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں دوپہر کے کھانے کے بعد جامعہ کے مہمان خانے میں لوٹ آیا کہ کچھ دیر کمر سیدھی کر لوں، مگر اتنے میں کسی نے بتایا کہ طلباء کے سالانہ امتحانات کے نتائج پیش کیے جائیں گے۔ تو میں نماز سے فارغ ہو کر کلیہ ہال میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ناظم جامعہ ایک ایک طالب علم کا نام پکار رہے ہیں اور اپنے دست مبارک سے نتیجہ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری میں ان کا تفصیلی خطاب بھی ہوا۔ میں حیران رہ گیا کہ ناظم صاحب ابھی کچھ دیر پہلے مطبخ میں تھے، انہوں نے کھانا تناول فرمایا بھی یا نہیں کہ پھر طلباء کی خدمت کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو لفظ خدمت ہوگا۔ مولانا نور محمد فیاض عمری لکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور حسن نظم کے معاملے میں مولانا کی شخصیت مینارہ نور کی سی تھی۔ باتیں مختصر، نپی تلی اور فیصلہ کن انداز کی ہوتی۔ بڑے بڑے فیصلے پوری خود اعتمادی سے کرتے۔ دوسروں پر اثر انداز ہونے کی کیفیت آپ میں زیادہ تھی۔ کسی سے دبنا اور مروب ہونا گویا جانتے ہی نہیں تھے۔ ذاتی زندگی میں مولانا نہایت سادہ طبیعت واقع ہوئے تھے۔ ریا، نام و نمود، نمائش سے آپ کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ دوران درس کتاب کے ساتھ کتاب زندگی کے بہت سے اسباق بھی پڑھایا کرتے تھے۔ جن باتوں پر زور دیتے ان میں ایک یہ ہوتی کہ طلبہ سادہ زندگی اختیار کریں، والدین اور سرپرستوں پر بوجھ نہ بنیں، تکلیفیں جھیلنے کے عادی بنیں۔ طالب علمی کے زمانے میں جو بھی تکلیفیں اٹھائیں گے ان کا بہترین صلہ بعد کی زندگی میں ضرور پائیں گے۔ اس کے بجائے اگر کوئی طالب علمی کی زندگی میں عیش و آرام کی طرف توجہ دے گا تو پھر وہ اسی کا عادی ہو جائے گا اور بعد کی زندگی میں بڑی پریشانی اٹھائے گا۔ مولانا عبد المالک سیفی عمری
حفظہ لکھتے ہیں کہ مولانا محترم نمازوں کے بڑے پابند تھے۔ جب تک صحت نے ساتھ دیا آپ کی فرض نمازیں کبھی ناغا نہیں ہوتی تھیں۔ مصروفیات کتنی ہی کیوں نہ ہو، نماز کا وقت جیسے ہی آتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کا رخ کرتے تھے۔ مولانا فرض نماز سے پہلے مسجد تشریف لایا کرتے تھے، سنن مؤکدہ کا اہتمام مسجد ہی میں فرماتے اور اس کے بعد نوافل بھی پڑھتے۔ مولانا دعاؤں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فرض نمازوں سے پہلے سنن اور نوافل سے فارغ ہو کر دعاؤں میں مصروف ہو جاتے اور فرض نمازوں کے بعد بھی دیر تک دعاؤں میں لگے رہتے۔ ملاقاتوں میں بھی خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد دعائیں دیا کرتے اور واپسی کے موقع پر دعاؤں کی درخواست فرماتے۔ میں نے بعض خاص موقعوں پر دعاؤں کے اہتمام کے لیے آپ کو مسجد کا رخ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، نماز کا وقت بھی نہیں تھا، مولانا مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ سلام و مصافحہ کے بعد میں نے پوچھا، کہیں سفر سے تو نہیں آئے؟ فرمایا نہیں، برخوردار محمد الیاس PhD کے لیے اپنا مقالہ جمع کر دیا ہے، آج ان کا مناقشہ ہے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنے گیا تھا۔ اسی طرح 1999 کی بات ہے کہ اس دن میرے استاد گرامی اور آپ کے محترم چچا مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری حفظہ اللہ کے دماغ کا انتہائی نازک آپریشن تھا۔ مولانا مسجد جامعہ سے پریشان حال واپس آ رہے تھے۔ آگے بڑھ کر ملا تو فرمایا، ابھی کچھ دیر بعد مولانا حفیظ الرحمن صاحب کا آپریشن ہونے والا ہے، میں دعا کرنے کے لیے گیا تھا، آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ مولانا اذکار کا اہتمام بلا ناغہ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا کی عادت تھی کہ اذان مغرب سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے، پھر وضو کر کے شام کے اذکار پڑھنے میں لگ جاتے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی دیر تک اذکار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مسجد سے مولانا کا گہرا تعلق تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ مسجد عمر آباد میں سب سے پہلے تشریف لاتے اور آخر میں تشریف لے جایا کرتے۔ جامعہ کی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے باوجود ہر جمعہ روڈ مسجد پرنمبیٹ کا رخ فرماتے اور وہاں برسوں آپ خطبہ دیتے رہے۔ اس کے لیے عمر آباد سے 11 بجے کی بس سے روانہ ہو جاتے، جبکہ خطبہ جمعہ کا وقت 12:50 تھا۔ ایک موقع پر مجھے خطبہ جمعہ کے لیے تاخیر سے وانمباڑی جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بعد میں بلا کر تاکید فرمائی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، خطیب کو بہت پہلے مسجد میں رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جمعہ کے لیے جلد آنے کی ترغیب دے سکے۔ مولانا عرصے سے ذیابیطس کے مریض تھے، اس کے باوجود فرض روزے، نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ 6 شوال، صوم عرفہ، صوم یوم عاشوراء کے علاوہ دوسرے نفل روزوں کا اہتمام بھی آپ فرماتے تھے۔ کچھ خوبیاں بعض خاندانوں کی پہچان ہوا کرتی ہیں۔ خدمت خلق کو اگر اعظمی خانوادے کی ممتاز خوبی قرار دے دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ بیماروں کی عیادت آپ کی عادت تھی۔ اساتذہ، طلباء اور متعلقین میں سے کسی کے بیمار ہونے کی خبر ملتی تو مزاج پرسی کے لیے عموماً نماز عصر کے بعد تشریف لے جایا کرتے تھے، ان سے ہمت اور تسلی کی بات کرتے اور دم کر کے لوٹ جاتے۔ مولانا کی ایک قابل تقلید خوبی زیارت قبور کے اہتمام کی تھی۔ وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت فرمایا کرتے تھے اور اس کے لیے نماز فجر کے بعد جایا کرتے تھے۔ جب بھی کسی کی وفات ہوتی تو نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد قبرستان بھی تشریف لے جاتے۔ اپنے اساتذہ اور متعلقین کی قبروں پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے۔ جامعہ کے قدیم اساتذہ اور بزرگوں کی قبروں کے تعلق سے بڑی معلومات تھیں، میرے دریافت کرنے پر ان کی نشاندہی آپ کر دیا کرتے تھے۔ مولانا دکتور شیخ سعید احمد عمری لکھتے ہیں کہ مولانا خوش خط تھے، رسم الخط اور املا کی اصلاح پر بہت توجہ کیا کرتے تھے۔ تمرینات خصوصاً الانشاء کا جائزہ لیتے وقت آپ املا کے سلسلے میں حروف کے نقطوں اور شوشوں تک کا لحاظ کرتے تھے اور غلطی کرنے پر کبھی سختی سے، کبھی مزاحیہ طنزیہ انداز سے ٹوکا کرتے۔ آپ کے اس رویے سے بہت سے طلباء خوش نویس بنے۔ مولانا جس طرح درس و تدریس کے معاملے میں اپنے شاگردوں سے بھی استفسار کر لیا کرتے، اسی طرح نظم و نسق کے سلسلے میں اپنے بڑوں سے بھی باز پرس کر لیا کرتے۔ آپ نے اپنے والد بزرگ سے فن طبی حاصل کیا تھا، اس کے علاوہ
RMP ڈپلومہ بھی کیا تھا۔ آپ مستقل طبیب نہیں تھے مگر دوست، احباب، طلبہ اور اساتذہ کو اس سلسلے میں مفید مشورے دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر آر محمد عمری لکھتے ہیں کہ مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری کا شمار جامعہ کے ان 7 خوش نصیب اساتذہ میں ہوتا ہے جنہوں نے جامعہ سے فراغت پائی اور جو جامعہ ہی میں تدریسی خدمات سے وابستہ ہو گئے، اور یہ وابستگی تا حین حیات باقی رہی، کسی اور ادارے سے جڑے بغیر خود کو جامعہ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ پاکیزہ نفوس شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالواجد عمری رحمانی، شیخ الحدیث مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری، مولانا احمد اللہ خان صاحب عمری، مولانا سید امین صاحب عمری، مولانا حافظ سید عبدالکبیر صاحب عمری اور مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری، جنہوں نے اپنی ساری توانائیاں جامعہ کے لیے صرف کر دی ہیں۔ میرے علم کے مطابق یہی 7 اساتذہ مذکور امتیاز رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور نام رہ گئے ہوں۔ اور لکھتے ہیں کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری، اسی وجہ سے آپ سختی بھی کیا کرتے تھے۔ مولانا کو تاریخ سے بڑی دلچسپی تھی مگر آپ کے خیالات سے کلی اتفاق مشکل تھا، اور اس کا اظہار آپ کے سامنے بھی ہوتا تھا، بلکہ آپ خود اظہار رائے کی آزادی دیتے تھے۔ تاریخ پڑھاتے وقت مجموعی طور پر حجاج بن یوسف کی طرز حکمرانی کے مداح ہوتے۔ اس معاملے میں طلبہ آپ سے بحث کرتے، دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے تھے، خوب مزہ آتا تھا۔ علمی بحث کے دوران طلبہ کے رد عمل سے ناراض نہ ہوتے۔ آپ کے کمرے کے قریب ہی ہمارا کمرہ تھا۔ ان دنوں بعض نماز عشاء مجھے بلا کر 1 روپیہ دے کر دکان سے بھنے ہوئے چنے پھٹانے منگواتے اور اپنی جیب میں رکھ کر گھر تشریف لے جاتے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا یہ کس لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے ہی لیے، سونے سے پہلے میں کھا لیتا ہوں، پھر پانی پیے بغیر سو جاتا ہوں، ایسا کرنے سے آدھی رات میں پیشاب کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا۔ مولانا ابو بکر زہیر احمد عمری لکھتے ہیں کہ دوران درس آپ کی نظر تمام طلبہ پر یکساں رہتی تھی، جلال و جمال کا سنگم تھے۔ درسگاہ میں طبیعت پر جمال کا عنصر غالب رہتا تھا، اس کے باوجود روب و داب برقرار رہتا تھا۔ اصول پسندی آپ کی پہچان تھی، نظم و ضبط کے خود بڑے پابند تھے اور دوسروں کو بھی پابند دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں بعض انتظامی امور میں آپ کی اصول پسندی کبھی شاخ گزرتی، مگر یہی تربیت آگے چل کر مختلف میدانوں میں کامیابی اور نیک نامی کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ وفات سے 1.5 سال قبل جب آپ تقریباً فریض سے ہو گئے، عیادت کے لیے کوئی آتا تو قبل اس کے کہ وہ آپ کا حال دریافت کرے، آگے بڑھ کر آپ آنے والے سے اس کی اور اس کے متعلقین کی خیر خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالحفیظ مانوی عمری لکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جیتے ہیں اور بے شمار لوگوں کے درمیان سانس لینے کے باوجود اپنے علاوہ کسی اور کے وجود کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی انہی سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے لیے تو زندہ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ان کی زندگی اور موت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، لوگوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اپنی ہستی کو مٹا کر دوسروں کی شخصیت کو سنوارتے ہیں، شمع کی طرح خود کو جلا کر اوروں کی زندگی میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ ایسے لوگ حیات جاوداں لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے بعد لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر باقی رہتا اور قلم کے ذریعے محفوظ ہو کر تا قیامت آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے محبوب استاد اور فن نظامت کے آفتاب سابق ناظم جامعہ مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری کا شمار اس دوسری صفت کے انسانوں میں ہوتا ہے، اور لکھتے ہیں کہ جن اصولوں کو وہ نافذ کرنا چاہتے ان کی سب سے پہلے خود پابندی کرتے، وقت کے بہت پابند تھے، عام طور پر اساتذہ اور طلبہ سے پہلے دفتر پہنچتے اور واپس بھی سب کے بعد ہوتے، موسم اور حالات کے بھی اس سلسلے میں معنی نہیں ہوتے تھے۔ اکثر بارش کے دنوں میں جب کہ طلبہ ہاسٹل سے نکل کر کلاس روم کی طرف جانے میں متردد نظر آتے، مولانا گھر سے نکل کر دفتر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے، جس کے بعد طلبہ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔
مولانا رحمۃ اللہ عمری لکھتے ہیں کہ اخلاقی معاملات میں رعایت آپ کے یہاں نہیں تھی۔ اس چیز نے نہ جانے کتنوں کو سدھار کر صحیح رخ پر لگا دیا اور کتنے ہی طلباء آپ کی تربیت کی بھٹی میں تپ کر کندن بن گئے۔ آپ طلباء کا بھرپور علمی تعاون فرماتے اور درس کے دوران مطالعے کے لیے بہت سی کتابوں کی نشاندہی بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت آپ کے یہاں درسیات کو تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ علم میں پختگی کے لیے درسیات کی اہمیت بنیاد کی سی ہے۔ طالب علم اگر درسیات میں کمزور ہو تو وہ مراجع کی اصل کتابوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس وجہ سے آپ کے دور نظامت میں طلباء کو رخصت بڑی مشکل سے ملا کرتی تھی، اور یہی معاملہ اساتذہ کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا۔ مولانا صغیر احمد عمری شولاپوری لکھتے ہیں کہ آپ اصول کے سخت پابند تھے۔ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا آپ کو ہرگز منظور نہیں تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگ آپ کو بڑے سخت مزاج سمجھتے رہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ مولانا کے اسی مزاج نے کتنے کھوٹے سکوں کو بازار کا چلتا سکہ بنا دیا تھا اور کتنے ہی خام مال کو معاشرے کی کارآمد چیز میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ تعلیمی سال کا پہلا دن جامعہ ہال میں نئے طلباء کے داخلوں کی کارروائی ہو رہی تھی، اور اس کارروائی میں فضیلت کے طلباء کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ اس سال مولانا محترم نے مجھے اور برادرم سہیل احمد تانڈوری عمری کو دفتر نظامت میں کھڑے رہ کر مولانا کے حسب حکم کام کرنے کو کہا۔ اسی اثنا میں مولانا نے ایک پرچی پر ایک طالب علم کا نام لکھا اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اس بچے کے والد کو اندر بلاؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کو باہر ہی روک کر ان کے والد کو اندر لے آیا۔ مولانا نے بچے کا نام لے کر پوچھا، یہ آپ کا بچہ ہے؟ ان صاحب نے کہا ہاں۔ تو مولانا نے کہا 2 ماہ کے بچے کو ہم جامعہ میں کیسے داخلہ دیں؟ مولانا کے سوال پر وہ شخص ہکا بکا ہو کر ادھر ادھر تعجب سے دیکھنے لگا اور پھر کہا، مولانا میرا بچہ تو 11 سال کا ہے اور 2 ماہ کے بچے کو جامعہ میں داخل کرانے کے لیے کون لائے گا؟ مولانا نے انہیں اپنے قریب بلایا اور پوچھا، ذرا دیکھو بچہ کی تاریخ پیدائش آپ لوگوں نے کیا لکھی ہے؟ فارم میں لکھی تاریخ کو دیکھ کر وہ شخص شرمسار ہو گیا۔ اصل میں تاریخ پیدائش کی جگہ ان صاحب نے فارم بھرنے کی دن کی تاریخ لکھ دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو چھٹی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مولانا اطہر حسین صاحب عمری رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ذرا ناظم صاحب سے چھٹی لے کر دلوائیں۔ تو اس وقت مولانا اطہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ تھے کہ دیکھو جو چیز جامعہ کے اصول کے دائرے میں ہے اس کے لیے شعبہ حفظ کا سب سے چھوٹا بچہ بھی اکیلا جا کر ناظم صاحب سے بات کرے گا تو اس کی بات قبول ہو سکتی ہے، اور جو بات جامعہ کے اصول کے فریم سے باہر کی ہوگی اس کے لیے سب سے بڑے استاد کو بھی لے کر جاؤ گے تو وہ ہونے سے رہی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اکثر و بیشتر مولانا محترم کو راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ چلتے چلتے راہداریوں کے درختوں کے سلسلے پر بھی اپنی نظر رکھے ہوئے ہوتے، اور جہاں کہیں اس میں دیمک نظر آتی تو مولانا رک کر اسے باہر سے نکالتے اور درخت کے اس حصے کو صاف کرتے اور نیچے گری ہوئی دیمک کو اپنے جوتوں سے روند کر آگے بڑھ جاتے۔ اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ناظم جامعہ کی عمارتوں کی خوش نمائی کے لیے لگائے گئے درختوں میں کیڑے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جامعہ کی روحانیت میں لگنے والے کیڑوں کو کیوں کر برداشت کرتا؟ جس کی نظر اس قسم کے کیڑوں پر ہو تو دوسری چیزیں ان کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو سکتی تھیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ میں 6ٹھی جماعت میں تھا، اس سال ایک موقع ایسا آیا کہ 10 طلباء بیک وقت بیمار پڑ گئے۔ اصل میں طلباء کی اتنی بڑی تعداد کا ایک ساتھ بیمار ہونا یہ مولانا کے لیے بڑی تشویش کا باعث تھا۔ ذہن میں ایک شک ہوا ہوگا کہ گندگی کی وجہ سے وائرل انفیکشن ہو رہا ہے، تو مولانا نے باتھ روم، گزرگاہوں اور مطعم و مطبخ کا جائزہ لینا ضروری سمجھا، اور ان جگہوں پر پاکی صفائی میں کمی دیکھی تو نقیب صاحب کی سرزنش کی اور متعلقین کو حکم دیا کہ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اور ان کے ساتھی جامعہ پہنچے ہوئے تھے، تو اس وقت
مولانا خلیل الرحمن صاحب انہیں جب آواز دیتے تو کہتے مولوی صغیر، مولوی الیاس، اس طرح جو ہے مولوی لگا کر بلایا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہنستے ہنستے مولانا سے کہا کہ مولانا صرف نام کافی ہے، یہ مولوی کا لفظ آپ کی زبانی کچھ بھاری سا لگ رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا ہم نے آپ کو شہادت فضیلت دی ہے، اگر ہم ہی آپ کا احترام نہ کریں تو دوسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا احترام کریں گے۔ مولانا شیخ کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ عام محترم طلبہ سے تحفے تحائف قبول کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ طلبہ کے پاس موجود مالی سہولیات ان کے والدین اور سرپرستوں کی فراہم کردہ ہوتی ہیں، اس لیے ان پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ فرماتے کہ جب تک آپ طالب علم ہیں میں آپ کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کروں گا، فراغت کے بعد آپ کی کمائی ہوئی دولت سے ہدیہ کی بات اور ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ برسوں جامعہ کے دارالافتاء کے معزز رکن تھے، جامعہ سے جاری ہونے والے فتاوے میں آپ کی رائے مزاج جامعہ کے مطابق بڑی متوازن ہوا کرتی تھی۔ فقہ اکیڈمی انڈیا کے آپ قدیم رکن تھے اور اسی طرح ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کے بھی اساسی رکن تھے۔ ان اداروں کے سیمیناروں میں پابندی سے شریک ہوا کرتے تھے۔ مولانا کلیم اللہ صمدانی عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا ممدوح کی زندگی حرکت و عمل سے عبارت تھی، بڑے دور اندیش اور مخلص انسان تھے، جفاکشی، امانت داری اور وقت کی پابندی میں بے مثال تھے، فکر و نظر میں بڑی وسعت تھی، یادداشت غضب کی تھی، مشاہدہ وسیع اور نظر میں گہرائی تھی، بہت جلد کسی چیز کی تہ تک پہنچ جاتے اور دو ٹوک انداز میں نتیجہ خیز تبصرہ فرماتے۔ مولانا الیاس صاحب قدری عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ استاد محترم اسلاف کرام کی خدمتوں کے ہمیشہ معترف اور ان کے کارناموں کے قدردان تھے۔ ہم نے آپ کو کبھی کسی دینی، علمی اور معتبر شخصیت کے تعلق سے کوئی غلط بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ کہنا تو دور کی بات، اگر کبھی کسی طالب علم سے جانے یا انجانے میں کوئی بے ادبی سرزد ہوتی تو آپ بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیتے اور ڈانٹ پلاتے تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں ایک ساتھی کی زبان سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام مجرد نام نکل گیا۔ یہ سننا تھا کہ مولانا طیش میں آ گئے، کتاب بند کر دی، پوچھا کیا امام صاحب تمہارے دوست تھے یا چھوٹے بھائی؟ پھر کہنے لگے کہ اسلاف کرام اور اہل علم کا نام بھی ہم احترام سے نہ لیں تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ پوری امت پر ان کے جو عظیم احسانات ہیں ان کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، کم سے کم ان کا احترام تو ہم کر سکتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن خان عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے ادارے نے یعنی جامعہ دارالتوحید رحمہ آباد نے آپ کی مخلصانہ خدمات کے اعتراف میں عزت افزائی کرنی چاہی تو آپ نے ادارے کی خواہش کی لاج رکھ لی، لیکن اعزاز میں دی گئی رقم ادارے کے لیے ہی وقف کر دیا۔ مولانا سید عبد المتین عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ فراغت کے بعد ابنائے قدیم سے ملاقات ہوتی تو ابتدائی گفتگو کے بعد پہلا سوال آپ کا یہ ہوتا کہ مصروفیات کیا ہیں؟ اگر کوئی بتاتا کہ میں کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں یا منبر و محراب سے وابستہ ہوں یا کسی دعوتی و اصلاحی کام میں مصروف ہوں تو خوش ہوتے اور اسے نصیحت فرماتے کہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ کام کرو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دین و دنیا کی کامیابی سے نوازے گا۔ اس کے برخلاف اگر کسی کے جواب میں دینی خدمات کا ذکر نہ ہوتا تو اسے توجہ دلاتے، فرماتے کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ملت کا آپ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کی تعلیم و تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں باتوں کا تقاضا ہے کہ آپ دین و ملت کے کام آئیں، اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ دین و ملت کی خدمت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالیں۔ شیخ عبدالعظیم صاحب عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا کے مشہور شہر اکلکوا میں مولانا محمد غلام مستانوی صاحب کا مشہور ادارہ اشاعت العلوم قائم ہے۔ یہاں ایک عمری برادر مولانا عبدالقدیر صاحب نے انتظامی امور کو نبھانے میں بڑی شہرت پائی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ خود مولانا خلیل الرحمن صاحب عمری کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی موقع پر مولانا مستانوی صاحب کی آمبور آمد ہوئی تو انہوں نے مولانا سے درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا ہمیں ایک اور عبدالقدیر دیجیے۔ مولانا فرمانے لگے کہ میں نے استانوی صاحب سے جواباً کہا کہ آپ ہمارے کسی بھی فارغ کو آزما لیں، انشاءاللہ عبدالقدیر ہی کی طرح کامیاب و کامران نکلیں گے۔
اور ایک دوسرے کا لکھتے ہیں کہ یہ آپ کا حوصلہ تھا کہ خود بیمار اور فریش رہ کر صحت مندوں کے حالات دریافت کرتے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب عمری ہنچالی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ استاد محترم مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری جامعہ کے ان اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے نصف صدی سے زیادہ جامعہ کی مخلصانہ خدمات انجام دیں۔ آپ کی شخصیت جامعہ کی پہچان بن گئی تھی۔ مولانا کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ درس کی یہ خوبی تھی کہ آپ کی نظر صرف کتاب پر نہیں ہوتی بلکہ درس گاہ کے ہر طالب علم پر ہوتی۔ 40-50 طلبہ میں کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ درس سے بے توجہی برتے۔ آخری نشست پر بیٹھا ہوا طالب علم بھی اگر درس سے غافل ہوتا تو وہ ان کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تھا۔ جھٹ سے کوئی ایسا سوال کر دے کہ غافل بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو جاتا۔ عام طور پر قابل اساتذہ چھوٹی جماعتوں میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا تیار بھی ہوتے ہیں تو بے دلی سے۔ استاد محترم نے جامعہ کے ناظم اور قدیم اساتذہ میں سے ہونے کے باوجود معمولی کتاب پڑھانے یا چھوٹی جماعتوں کو درس دینے کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا۔ اعدادی میں ایک مدت تک آپ کتاب و صرف پڑھاتے رہے۔ تاریخ ایک ایسا فن ہے جس میں مؤرخین کی جانب سے بہت زیادہ بے اعتدالیاں ہوئی ہیں اور اسلامی تاریخ میں اس قسم کی غلطیاں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ جب تک کوئی استاد موضوع سے متعلق مختلف کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ نہ کرے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تاریخ کے موضوع پر اظہار خیال کرنا اور درس دینا کوئی آسان کام نہیں۔ استاد محترم نہ صرف تاریخ کا درس اچھی طرح دیتے تھے بلکہ اسلامی تاریخ میں جو تسامحات اور غلطیاں مؤرخین کی جانب سے ہوئی ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتے تھے۔ تاریخ کے موضوع میں دماغ سوزی کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی، اس وجہ سے طلبہ بہت کم اس سے دلچسپی لیتے ہیں۔ مولانا کا کمال یہ تھا کہ وہ اس موضوع کو دلچسپ بنا کر دلکش انداز میں پڑھاتے تھے۔ ہر درس کے بعد طلبہ کو محسوس ہوتا کہ انہیں نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی ہند کے آپ رکن تھے۔ وقت کے حساس فقہی مسائل پر اکیڈمی کے سالانہ اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ان میں پابندی سے شریک ہوتے۔ ان نشستوں میں جو نئے نئے مسائل سامنے آتے طلباء کو ان سے واقف کراتے اور ان کے حل سے آگاہ فرماتے۔ بہت سارے کام جو اس وقت مشرف سکن کے ذمہ ہیں آپ محترم اپنے دور نظامت میں خود انجام دیا کرتے تھے۔ طلباء کے کمروں کی تقسیم خود کرتے، بڑی باریک بینی کے ساتھ کرتے تھے اور اس کی فہرست اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اعلان بورڈ پر لگواتے۔ چھٹیوں سے طلباء کی واپسی سے پہلے ہی کمروں کی تقسیم کا اعلان آویزاں رہتا تھا۔ عمر آباد کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں بستی کے مسائل ایک کمیٹی کے ذریعے حل پاتے ہیں۔ اس کمیٹی کے ایک معزز رکن آپ محترم بھی تھے۔ فریقین کے مسائل کو دینی تعلیمات کی روشنی میں دور اندیشی کے ساتھ حل کرنا اور فریقین کو مطمئن کرنا، اس میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا۔ مولانا محمد منیر الدین عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ تعلیم اور تنظیم دو الگ الگ شعبے ہیں، دونوں کے تقاضے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر تعلیمی میدان میں نمایاں رہنے والی شخصیتوں کے جوہر انتظامی معاملات میں کم ہی ہوتے ہیں اور جن میں انتظامی صلاحیتیں نمایاں ہوتی ہیں ان کا ذہنی سانچہ تعلیمی معاملات کے لیے کم ہی موزوں ثابت ہوتا ہے۔ کسی ایک فرد میں دونوں صلاحیتیں کم ہی پائی جاتی ہیں۔ ہمارے مولانا خلیل صاحب پر اللہ کا کرم تھا کہ ان میں دونوں صلاحیتیں موجود تھیں اور انہوں نے ان صلاحیتوں سے جامعہ کی خوب خدمت کی۔ عہدے پر فائز ہونے کے بعد عام طور پر لوگ ذاتی اور انتظامی معاملات میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، مگر مولانا کی بڑی خوبی یہ تھی کہ انتظامی معاملات کو ذاتی معاملات پر اور ذاتی معاملات کو انتظامی معاملات پر اثر انداز ہونے نہیں دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ انتظامی معاملے کی وجہ سے دفتر نظامت میں کسی اسٹاف سے تلخ بات ہو جاتی، لیکن جب باہر ملاقات ہوتی تو اس طرح گفتگو کرتے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دفتر میں کوئی سخت بات بھی ہوئی تھی۔ مولانا عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد 5-7 سال کے اندر ایک صدی مکمل کرنے جا رہی ہے۔ ایک صدی
لکھنے میں یہ لفظ سے حرفی ہے، مگر اس کے گزرنے اور گزارنے میں کس کس پر کیا کیا گزری اور ادارے کے ذمہ داران اور متعلقین کو سماجی، اقتصادی، آئلی اور انفرادی زندگی میں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسی سنگلاخ وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تو بس رب جانے۔ جامعہ کی اس عظیم تاریخ میں دو خاندانوں کا بڑا اہم کردار ہے، ایک ہے اعظمی خاندان اور دوسرا سید گھرانہ۔ ایک خاندان اہل حدیث اور دوسرا حنفی المسلک۔ اسی اعظمی خاندان کی تیسری نسل سے ہمارے ناظم صاحب کا تعلق تھا۔ طالب علم بھی یہیں کے، مدرس بھی یہیں کے اور ناظم بھی یہیں کے۔ میں نے اپنی زندگی میں نظامت کے کئی قسمیں اور نظم کی بہت سی مثالیں دیکھیں، اداروں کی نظامت، جمعیت و جماعت کی نظامت، چھوٹی بڑی کانفرنسوں اور اجلاس کی نظامت وغیرہ وغیرہ، مگر سچ کہوں تو ناظم صاحب جیسی نظامت نہیں دیکھی۔ ایک ایسی مثال کہ جہاں نظم آپ کی شخصیت سے شروع ہوتا تھا تو پھر ادارے کے مختلف شعبہ جات، اساتذہ، انتظامیہ اور عملے سے ہوتا ہوا طلباء تک پہنچتا تھا۔ ایک ایسی ہیبت تھی جس نے سب کو باندھ رکھا تھا، جو باغیانہ طیور رکھنے والے کو بھی دم مارنے نہیں دیتی تھی، جہاں قانون برائے قانون والی بات نہ بلکہ قانون کی حکمرانی بھی تھی اور قانون کی پاسداری بھی۔ خلافت عباسیہ کے استحکام میں خلیفہ ابو جعفر منصور کا جو کردار جگ ظاہر ہے، ہم طلباء کا شدید احساس یہ تھا کہ ناظم صاحب کی حیثیت جامعہ کی تاریخ میں کم از کم اس وقت ہم طلباء کی محدود اور معلوم تاریخ میں وہی ہے جو خلافت عباسیہ میں ابو جعفر منصور کی۔ ناظم صاحب کی ہیبت کے بارے میں کیا کہا جائے، ہم جوان ہو گئے مگر جتنے بڑھتے گئے اسی قدر ان کی ہیبت بھی دلوں میں بڑھتی رہی۔ مولانا رضوان ریاضی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ استاد محترم وقت کے بڑے پابند تھے، یہی وہ عظیم خوبی تھی کہ وہ سارے اساتذہ پر حاوی رہتے تھے۔ وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے آج بھی عمر آباد کے طلباء اور اساتذہ استاد محترم کا وہ واقعہ نہیں بھول پائیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی۔ اس روز بعض طلباء مطمئن تھے کہ آج کی گھنٹی خالی ہوگی کیونکہ استاد محترم شادی میں مشغول رہیں گے۔ ابھی طلباء کے درمیان چہمی گوئیاں ہو رہی تھیں کہ استاد محترم کلاس میں پہنچ گئے اور پھر معمول کے مطابق پوری تیاری کے ساتھ کتاب پڑھانے لگے۔ جب گھنٹی ختم ہوئی تو آپ کلاس سے باہر نکلے اور گھر کا رخ کیا۔ مولانا محمد طلحہ عمری لکھتے ہیں کہ کوئی طالب علم شاہ راہ عام کی بجائے غلط راستوں سے گزر رہا ہوتا تو آپ فرماتے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کی یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی بات ہے مگر طالب علم کو یہ چیز عملی زندگی میں بھی غلط قسم کے شارٹ کٹ راستے اختیار کرنے پر ابھارے گی۔ صراط مستقیم پر چلا کرو، عملی زندگی میں کامیاب رہو گے۔ دوسری بات جس پر مولانا زور دیتے وہ یہ تھی کہ طلباء چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کھلے دل و دماغ سے حدیث کو پڑھیں۔ حدیث کی کوئی بات اپنے فکر و عمل کے خلاف ہو تو حدیث رسول کی بالادستی کو تسلیم کریں کہ یہ ایمان بالرسول کا تقاضا ہے اور اس کی روشنی میں مزید مطالعہ کریں۔ اور فرماتے کہ موجودہ دور میں ہم علماء کرام نے حدیث رسول کو عمل کا موضوع بنانے کے بجائے اختلاف اور نزاع کا موضوع بنا لیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز نزاع کو ختم کرنے کی بنیاد ہے اسی چیز کو نزاع بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ اس وجہ سے احادیث نبویہ پر عمل کا جذبہ ماند پڑ گیا ہے۔ زکوٰۃ کے باب میں فرماتے کہ مال زکوٰۃ کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ اس تعلق سے علماء کرام اور دینی مدارس کے متعلقین سے بڑی بڑی غفلتیں ہو رہی ہیں۔ ان غفلتوں کی وضاحت بھی فرماتے اور ہم سے وعدہ لینے کی حد تک کہتے کہ تم کچھ بھی کرو مگر مدارس و جامعات کے سفیر نہ بنو۔ مال زکوٰۃ وصول کرنے اور خرچ کرنے کے معاملے میں جو احتیاط ملحوظ رکھنی ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ دین و ملت کی خدمت کا یہ شعبہ دوسروں کے لیے چھوڑ دو اور تم دوسرا میدان اختیار کرو۔ مشکات کی دوسری جلد کا ایک باب کتاب النکاح ہے۔ طلباء کے لیے یہ باب کچھ زیادہ ہی دلچسپی اور کشش کا باعث ہوا کرتا۔
مگر مولانا اس باب کو پڑھاتے ہوئے بسا اوقات رلا دیا کرتے تھے۔ مسلم معاشرے میں خواتین کے استحصال اور ان کی حق تلفی کے مسائل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے۔ آپ کی بہن محترمہ عائشہ اعظمی فرماتی ہیں، لکھتی ہیں کہ مجھ سے بھائی صاحب عمر میں 22 سال بڑے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اکلوتی بہن ہونے کے باوجود بھی بھائی صاحب کے تعلق سے ادب و احترام کا جذبہ مجھ پر غالب رہا۔ ہم والد صاحب سے اس قدر نہیں ڈرتے تھے جس قدر بھائی صاحب کا لحاظ ہم کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ڈراتے دھمکاتے نہیں تھے، مگر ان کی عقابی نظر میں کچھ ایسی بات تھی کہ ان کی ایک اچٹتی سی نگاہ بہت کام کر جاتی تھی۔ والد محترم جب تک باحیات تھے، بھائی صاحب روزانہ پابندی سے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ زندگی بھر والدین کا بڑا خیال رکھا، قدم قدم پر ان کا تعاون کیا اور ان کی خدمت کا حق ادا فرمایا۔ والد صاحب کی دوا سازی کا تقریباً کام آپ ہی کیا کرتے تھے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد بھائی صاحب والد محترمہ کا اور میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے تھے۔ والد صاحب کے بعد کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ والد محترم کی محبت و شفقت میں نے بھائی صاحب میں آخر وقت تک پائی۔ میری بچیوں کا بھی ایسا ہی خیال آپ نے رکھا۔ بچیاں میکے سے آتیں تو گھر بلا بھیجتے، ان سے گفتگو کرتے اور عملی زندگی سے متعلق باتوں میں انہیں مختلف ہدایات دیتے اور نصیحت فرماتے۔ گھر آتے تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارتے اور چاہتے کہ بچے خود آگے بڑھ کر سلام کریں، مصافحہ کریں۔ اگر کبھی کوئی بچہ سلام نہیں کرتا تو اس کا اثر لیتے اور اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ بھائی صاحب کی زندگی میں بڑا نظم تھا۔ سال بھر کا اناج اور استعمال کی چیزیں جیسے مونگ پھلی، املی وغیرہ موسم کی ابتدا میں خرید لیا کرتے تھے۔ انہیں ان سب چیزوں کا بڑا خیال رہتا تھا اور تجربہ بھی۔ اچھی اور سستی چیز کا پتہ لگاتے، خود بھی خریدتے اور رشتہ داروں کو بھی پوچھ کر دلوایا کرتے۔ آپ کے بیٹے جناب محمد ابراہیم اعظمی لکھتے ہیں کہ میری پیدائش 1961 میں ہوئی۔ مجھ سے پہلے بھی میرے ایک بھائی پیدا ہوئے تھے، مگر وہ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں انتقال کر گئے۔ والد صاحب نے میرے اس بھائی کا نام ابراہیم رکھا تھا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر آخر تک ہر دم متحرک اور ہر لمحہ رواں دواں تھی، اور مختلف قسم کی طوفانوں کا مقابلہ ابو الانبیاء نے تن تنہا کیا اور ایسی کامیابی حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلوں کی تعریف فرما کر ان کی زندگی کو بہترین نمونہ ٹھہرایا۔ اس لیے یہ نام والد محترم کو بہت پسند تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو والد صاحب نے یہی نام مجھے دینے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹے بھائی کی وفات کے پس منظر میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نومولود کا نام بدل دیں، مگر والد صاحب نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اس نام کے ساتھ توحید و استقامت کی ایک روشن تاریخ وابستہ ہے، اس لیے میں یہی نام رکھوں گا۔ بچپن میں والد صاحب کی محبت کے مقابلے میں ان کا خوف زیادہ غالب رہا۔ تعلیم، نماز اور جیب خرچ وغیرہ کے معاملے میں زیادہ سختی کرتے تھے۔ ان کی صبح اذان فجر سے پہلے ہو جایا کرتی تھی۔ اذان کے بعد ہمیں آواز دیتے، مگر دن بھر کھیل کود میں لگے رہنے کی وجہ سے ہم پر نیند کا غلبہ رہتا۔ والد صاحب سنت گھر پر پڑھتے اور مسجد کے لیے نکلتے ہوئے جوتا ذرا زور سے جھٹک لیا کرتے تھے۔ اس آواز پر ہمارا بستر چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ ہو جانا ضروری تھا، ورنہ شامت آ جاتی تھی۔ مار توڑ کے قائل تو نہیں تھے، مگر تربیتی نقطۂ نظر سے 2-3 مرتبہ چھڑی سے بھی کام لیا ہوا ہے۔ والد محترم کو رشتہ داروں سے اور پڑوسیوں کا بڑا خیال رہتا تھا۔ ہمارے چھوٹے دادا مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری جامعہ ہی میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب ان کے یہاں وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے اور عیدین کے موقع پر امامت و خطابت کے لیے پیرمبٹ جاتے تو مجھے تاکید فرماتے کہ میں مولانا کو نماز عید کے بعد ناشتے کے لیے گھر لے آؤں۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اگرچہ وہ رات کے اوقات میں گھر میں رہتے، مگر ان کا دل و دماغ جامعہ ہی میں اٹکا ہوا ہوتا۔ یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جامعہ کی تعطیلات کے موقع پر اماواس کی رات میں 2-2:30 بجے کے وقت، جب کہ بجلی بھی نہیں تھی اور ہر سو قیامت کا سناٹا تھا، کوئی چیز اوپر سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ جامعہ کی قدیم عمارت اور ہمارے گھر کے درمیان ایک قطع ارضی کے علاوہ 2 گھر اور ہیں۔
والد صاحب اٹھ بیٹھے اور کہا، لگتا ہے مدرسے سے کوئی بڑی چیز چوری کر کے لے جائی جا رہی ہے۔ والدہ نے کہا، آپ خواہ مخواہ ایسا سوچ لیتے ہیں، وہ آواز قریب کے کسی گھر سے بھی ہو سکتی ہے۔ مگر والد صاحب نے کہا کہ نہیں، آواز مغرب کی طرف سے آئی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ جامعہ کے مطبخ کے پیچھے کی طرف کا یہ معاملہ ہوگا۔ پھر فوراً قمیص پہن لی اور ایک موٹا ڈنڈا تلاش کر لیا اور اکیلے ہی کھڑے ہوئے۔ والدہ روکتی رہیں کہ اتنی رات میں تنہا جانا ٹھیک نہیں، مگر والد صاحب نہیں مانے اور چل دیے۔ والدہ نے مجھے جگا کر بتایا تو ان کے کہنے پر ایک لکڑی لے کر میں بھی ڈرتے ڈرتے مطبخ کی طرف چل دیا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ والد صاحب نے میری آواز سن لی، مجھے ساتھ لے کر ادھر ادھر تلاش کیا، مگر ہر طرف سناٹا تھا اور صحیح سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال دونوں گھر لوٹے۔ نماز فجر کے بعد ذمہ داروں سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ سب نے مطبخ کا رخ کیا اور جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ مطبخ سے تانبے کا ایک دیگ چوری ہوا ہے اور چوروں نے دیوار سے دیگ پھینکا ہے اور اس کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ 1990 پر 2 میں میرے نکاح کے دن بھی آپ نے اپنے ذمے کے تدریسی فرائض انجام دیے۔ پوچھنے پر فرمایا کہ سارے کام تو ہو گئے اور نکاح تو 12:15 بجے ہے، اس وقت تک میں بیکار کیوں بیٹھوں، اس لیے مدرسہ آیا ہوں۔ طلباء کو زخم دینے والے کھیل آپ کو بالکل پسند نہیں تھے، کرکٹ کو قطعی ناپسند فرماتے، فٹ بال بھی اس لیے ناگوار تھا کہ کھیل کے دوران طلباء کو چوٹ لگتی ہے اور وہ رخصت لینے پر مجبور ہو کر اپنا تعلیمی نقصان کر لیتے ہیں، لیکن استاد جامعہ مرحوم ماسٹر غوث صاحب کے اصرار پر اس کھیل کو گوارا کر لیا۔ جامعہ کے تعلیمی سال کے اختتام پر سالانہ اجلاس کا سلسلہ شروع ہوا تو فارغین کے لیے عبا پوشی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ والد صاحب نے فراغت کے بعد عمر آباد کے ایک غیر مسلم ٹیلر سے سینا پرونا سیکھا۔ گھر میں سلائی مشین تھی۔ ابتدا میں کئی سال تک طلباء کے لیے عبا آپ تیار کرتے رہے۔ اس معاملے میں والدہ بھی تعاون فرماتی تھیں۔ بعد میں جب مصروفیتیں بڑھ گئیں تو طلباء جامعہ میں سے سینا پرونا جاننے والے طلباء سے یہ خدمت لیتے رہے۔ مقصد یہ ہوتا کہ کسی بھی طرح جامعہ پر اخراجات کا بار کم ہو، اور ہاں، عبا کا کپڑا بھی مور مارکیٹ مدراس سے آپ ہی خریدتے تھے۔ والد صاحب کی مجموعی صحت اچھی تھی اور دوا دارو کے ساتھ پرہیز وغیرہ کا بھی خاص اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن 40 سال سے زائد عرصے سے مرض ذیابیطس کا شکار رہے، جس نے اندر ہی اندر آپ کی صحت کو چاٹ لیا۔ پھر رہی سہی طاقت گردوں کے عوارض نے نچوڑ لی۔ 27 مارچ 2015 جمعہ کے دن غسل سے فارغ ہو کر کمرے میں آئے تو کرسی پر بیٹھتے ہوئے گر گئے۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد نہیں تھا، میں بازار گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو والد صاحب کراہ رہے تھے۔ فوراً اپنے بیٹے سمعان کی مدد سے والد صاحب کو جامعہ ہسپتال لے گیا۔ پھر آمبور اور وانم باڑی کے چکر بھی لگانے پڑے۔ آخر مدراس میں آپریشن ہوا۔ ہسپتال میں جتنے دن شریک رہے، عالم یہ تھا کہ جسم و جان تو ہسپتال میں، مگر دل و دماغ جامعہ ہی میں اٹکے ہوئے تھے۔ گھر والوں کو اتنا یاد نہیں کرتے تھے جتنا جامعہ کے شب و روز کو۔ اسی دوران جامعہ کے سالانہ جلسے کا دن آ گیا۔ اس دن مت پوچھئے ان کے جذبات کا عالم کیا تھا۔ تصور کی آنکھوں سے وہ سٹیج پر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ گھڑی پر نظر تھی، کہتے کہ اب جلسہ گاہ بھر چکا ہوگا، سٹیج سج گیا ہوگا، اب قرات شروع ہوئی ہوگی، اب صدر اجلاس کا تعارف ہو رہا ہوگا، اب طلباء کی تقریریں ختم، اب مولوی انیس رپورٹ پڑھ کر سنا رہے ہوں گے، اب سیکریٹری صاحب خطاب پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ سلسلہ شام تک چلتا رہا۔ کہہ رہے تھے کہ جامعہ سے منسلک ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ میں جامعہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے محروم ہوں۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو والد صاحب کو عمر آباد لے آیا، مگر فولادی عزم و حوصلے کے مالک ہمت ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جینے کا حوصلہ ختم ہو رہا تھا۔ پھر علاج معالجے کے لیے شفا ہسپتال بنگلور کا رخ کیا۔ جب بھی بنگلور جانا ہوتا تو فہیم صاحب کی گاڑی میں بنگلور جاتے اور واپسی پر ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے تھے۔
فہیم صاحب کو والد محترم سے خاص عقیدت تھی۔ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تو وہ گھر آتے، والد محترم سے مشورہ کرتے، لیکن آخری مرتبہ جب والد صاحب شدید بیمار ہوئے اور ہم نے بنگلور لے جانے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر والد صاحب کے چہرے کی پریشانی سے ہم بھی تشویش میں تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان کا آخری سفر ہے۔ اس موقع پر بار بار فہیم صاحب کو یاد کرتے رہے کہ وہ ان سے ملنے کے آرزو مند ہیں۔ شاید ان کا شکریہ پہلے ہی ادا کرنا چاہ رہے تھے کہ بعد میں پتہ نہیں اس کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، مگر فہیم صاحب پر وقت اطلاع نہیں ہونے کی وجہ سے مل نہ سکے۔ آخری دفعہ جب بنگلور جانے کا وقت قریب تھا تو والد صاحب نے محترم معتمد جامعہ سے متعلق پوچھا کہ سیکریٹری صاحب عمر آباد ہی میں ہیں یا کہیں باہر ہیں؟ میں نے کہا ہاں عمر آباد میں ہیں۔ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سیکریٹری صاحب سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کاکا حامد صاحب کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچایا۔ رمضان کے دن تھے، دھوپ میں شدت تھی، اس کے باوجود سیکریٹری صاحب ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت تک والد صاحب کو جامعہ کے ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ بچپن کے دونوں ساتھیوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کر لی۔ سیکریٹری صاحب نے ہمت دی، تسلی دی اور امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو کر لوٹیں گے۔ اس موقع پر والد صاحب اتنا ہی کہہ سکے، دعا کیجئے۔ یہی دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ یہ اواخر رمضان کی بات ہے۔ دواخانے میں شریک کیا گیا۔ طبیعت میں اتار چڑھاؤ تھا۔ بسپر 7 رمضان کو ہم سحر کھا رہے تھے۔ والد صاحب کی آنکھ کھلی۔ پوچھا کیا آپ سحری کھائیں گے؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا اذان کا وقت ہو رہا ہے، سحری میں جلدی کرو۔ طبیعت میں بہتری تھی مگر صبح زوردار ٹھسکا لگا۔ اس کے بعد سے جو طبیعت بگڑی تو سدھری نہیں، فوراً ICU میں شریک کیا گیا۔ ہم چاروں بھائی بہنیں موجود تھے۔ اکلوتی پھوپھی جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے تھے وہ بھی ساتھ تھیں۔ بس اسحاق بھائی 7 سمندر پار تھے۔ 29 رمضان کی صبح حالت غیر ہو گئی۔ پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکے، ہاتھ کے اشارے پر اکتفا کیا، لیکن ہونٹ برابر ذکر الہی میں متحرک تھے۔ جلد ہی وقت موعود آ پہنچا اور آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے فرزند جناب محمد اسحاق اعظمی لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں ساگ اور ترکاری سے حد درجہ پرہیز کرتا تھا۔ سمجھاتے ہوئے کہتے کہ سائنس میں ان کے یہ فوائد ہیں اور انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ سب پڑھنے کے باوجود ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں سوچتا تھا کہ جامعہ دارالسلام کی تعلیم میں ایسا کیا ہے کہ باوجود زیادہ انگریزی اور سائنس نہ پڑھنے کے یہ ہم سے اور بھی آگے ہیں۔ والد صاحب انگریزی روزنامہ دا ہندو کا روزانہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں میں سے بعض نے کہا کہ عمر آباد کا مدرسہ کیسا دینی مدرسہ ہے کہ وہاں سنت کے مطابق زمین پر بیٹھ کر کھانے کا طریقہ اپنانے کے بجائے مغربی طریقے پر کرسی میز پر رکھا جاتا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے مجھے بھی خلش سی ہونے لگی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا یہ دینی مسئلہ نہیں، آسانی اور انتظامی سہولت کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ آمبور میں سیرت النبی کا جلسہ ہوا۔ والد صاحب کو بھی بحیثیت مقرر مدعو کیا گیا۔ دوران تقریر وفات رسول کا ذکر کرتے وقت والد صاحب کی زبان سے یہ فقرہ ادا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد ہر چند کے کوئی شورش نہیں ہوئی، مگر ایک حلقے میں چیمی گوئیاں ضرور ہونے لگیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ وفات رسول کے لیے پردہ فرمانے کے الفاظ ادا کیے جانے چاہیے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ محبت رسول میں غلو کا نتیجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے پردہ فرمائے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون۔ اس آیت کا ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں، اور یہی ترجمہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی کیا ہے۔ خود صحابہ کرام وفات رسول کے لیے لفظ موت ہی استعمال کرتے تھے، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ وفات رسول کے لیے پردہ فرمانے کے الفاظ استعمال ہونے چاہیے، بلکہ یہ الفاظ خود دینی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہیں۔ والد صاحب یونیورسٹی آف مدراس میں جامعہ کی نمائندگی بھی کیا کرتے تھے۔ حکومت تمل ناڈو نے پرنسپل حضرات کو تمل زبان کے سیکھنے کو لازم قرار دیا تو آپ نے پیرانہ سالی میں بھی تمل زبان سیکھی تھی۔
بچپن سے والدین سے دور رہنے والا یہ عاجز بندہ ان کے آخری دیدار سے بھی محروم رہا، یہ آپ فرماتے ہیں۔ مولانا محمد دکتور الیاس اعظمی عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں کچھ بڑا ہوا تو والد صاحب کی نگاہ میرے حلقہ احباب پر تھی کہ میرا ملنا جلنا کن بچوں کے ساتھ ہے۔ میرے حلقہ احباب میں اس وقت مجھ سے بڑی عمر والے بھی کچھ جوان تھے جن کے ساتھ گپ شپ اور کھیل کود میں میرا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ والد محترم ایک رات سوتے وقت والد محترمہ سے میرے وقت کی بربادی کے تعلق سے اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں لیٹے لیٹے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ معلوم نہیں والد صاحب مجھے سوتا جان کر اظہار خیال کر رہے تھے یا مجھے سنانا مقصود تھا، بات جو بھی ہو اس کا مجھ پر بڑا اثر ہوا اور میں نے اپنے حلقہ احباب کو بالکل محدود کر لیا۔ جب میں جوان ہوا تب بھی آپ میری تربیت اور رہنمائی کے فریضے سے غافل نہیں رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، روک ٹوک کرنے پر کہیں آنکھیں نہ دکھا دے، اس خوف سے کسی کی کوتاہی سے آپ نے کبھی آنکھیں نہیں موندیں۔ دنیا والوں کی نظر میں آپ کا بلند مقام اور اونچا رتبہ والدین کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرنے میں کبھی مانے نہیں رہا۔ جامعہ کے باروب ناظم کو دادا محترم کے جوتوں کی پالش کرتے ہوئے بارہا ہم نے دیکھا ہے۔ والدہ کی بیماری کے ایام میں عام دنوں میں جب کبھی والدہ گھر پر ہوتی، جب چائے بنانے کی ضرورت پڑے یا سالن دودھ وغیرہ گرم کرنا ہوتا تو والد محترم چولہا سنبھال لیتے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اس دور میں بھی تھی جب لکڑی کے چولہے کا رواج تھا۔ لکڑیاں اگر ضرورت سے زیادہ لمبی ہوتیں تو انہیں چولہے میں جوڑنے کے لائق مناسب ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھنے کی ذمہ داری بھی آپ نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ مفت میں ملنے والے پیسوں کے لیے آپ کا دل کبھی نہیں للچایا۔ چند سال پہلے جامعہ دارالتوحید رحیم آباد کی جانب سے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا تو آپ نے توصیفی سند اور سپاس نامہ تو اپنے پاس رکھ لیا، مگر جو خطیر رقم پیش کی گئی تھی اسی وقت وہ رقم جامعہ دارالتوحید کے نام کر دی۔ شہر مدراس میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو کی جانب سے منعقدہ ایک اجلاس میں علاقے کے مشہور اور بزرگ علماء کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے ایک معقول رقم بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ اس کو بھی آپ نے اسی محفل میں بلا تأمل جمعیت کے کاز کے لیے وقف کر دیا۔ والد محترم شہر پیرنمبٹ کی روڈ مسجد میں مستقل خطیب تھے۔ سال میں ایک مرتبہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں کچھ نذرانہ پیش کیا جاتا تھا۔ جب تک آپ کی خدمات جاری رہیں نذرانہ قبول کرنے میں آپ نے کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ خدمت سے سبکدوش ہو جانے کے بعد بھی سابقہ خدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ذمہ داران نذرانہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ ذمہ داران کے حد درجہ اصرار پر مجبور ہو کر اس شرط پر قبول کر لیا کہ دوبارہ کبھی نہیں قبول کریں گے۔ آپ کی امانت داری کے متعلق لکھتے ہیں کہ چھوٹی بڑی ہر ذمہ داری سنبھالتے ہوئے امانت کا آپ نے بھرپور خیال رکھا۔ میں جامعہ کی جماعت ششم میں زیر تعلیم تھا۔ سالانہ تعطیل میں آبائی وطن موناد بھنجن جانا طے پایا۔ اس وقت جامعہ میں مئو کے کئی طلبہ پڑھ رہے تھے، انہی کے ساتھ جانا اور آنا طے تھا۔ اس کی اطلاع جامعہ کے منشی جی جناب رحمت علی صدیقی صاحب کو ہوئی تو انہوں نے مئو کے طلبہ کے کنسیشن فارم میں میرا بھی نام یہ سوچ کر درج کر دیا کہ میرا برت بھی ساتھ رہے گا تو سفر میں آسانی ہوگی۔ جب والد محترم کی نگاہ اس پر پڑی تو منشی جی کی خبر لی اور میرا نام کٹوا دیا۔ پھر فرمایا کہ کنسیشن صرف بیرونی طلبہ کو ان کے گھر جانے کے لیے دیا جاتا ہے اور الیاس اس کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ نے فل ٹکٹ بنوا کر مجھے بھیجا، حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس کے لیے اضافی فارم کی ضرورت ہوتی، بلکہ ایک فارم میں 6 طلبہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ منشی صاحب نے کسی فارم میں گنجائش دیکھی تو میرا نام ٹانک دیا تھا۔ اگر آپ دستخط کر دیتے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، مگر آپ کے ضمیر نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ سوچے ہوں گے کہ بندوں کی آنکھوں میں دھول جھونک بھی دیں تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے بچتا
کیوں کر ممکن ہے۔ مدینہ منورہ میں حصول تعلیم کے دوران ایک مرتبہ ایک موقر ذمہ دار سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے والد محترم کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا آپ وظیفہ یاب ہو کر مستقل جامعہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے ابو سے کہو میرے ادارے میں آ جائیں، ہر طرح کی سہولت دوں گا اور تنخواہ بھی بہت معقول ہوگی۔ مراسلات کا زمانہ تھا۔ اس ملاقات اور گفتگو کی پوری تفصیل میں نے والد محترم کو لکھ بھیجی اور پیشکش پر غور کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ نے جو جواب لکھا وہ آپ کے دل میں جامعہ کی قدر و منزلت کا پتہ دیتا ہے۔ فرمایا جامعہ کے علاوہ دوسرے اداروں کا ناظم بن کر رہنے سے بھی جامعہ کا نقیب بن کر رہنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جامعہ کی محبت آپ کے خون میں اتر چکی ہے۔ جامعہ سے علیحدگی کا تصور ہی سوہان روح ہے۔ محترمہ عطیہ بیگم آپ کی دختر لکھتی ہیں کہ جن دنوں آپ فریش رہے آپ کے لیے وقت بتانا مشکل ہو گیا تھا۔ جامعہ اور وہاں کی مصروفیات کو بار بار یاد کرتے، علاج کے لیے کبھی ایمبولنس کے ذریعے اور کبھی کار سے جب آپ کو لے جایا جاتا تو جامعہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ کی نگاہیں جامعہ کیمپس کی طرف ہوتیں۔ اپنے اس چمن پر حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے گزرتے تو بسا اوقات پلکیں نم ہو جاتیں۔ اور محترمہ صفیہ بیگم لکھتی ہیں کہ جامعہ کے مختلف ذمہ داریوں اور خصوصاً نظامت کے منصب پر ہونے کے وجہ سے ابا جان بہت مصروف رہا کرتے تھے۔ اس کے باوجود گھر کی طرف بھی آپ کی توجہ ہوتی تھی۔ ایک فرما بردار بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے والدین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور حکمت سے متعلق کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ دادا صاحب کو بھی اپنے بیٹے کا انتظار رہتا تھا۔ جس دن دوا بنانا ہوتا فرماتے خلیل آئیں گے، ہاوان رستہ تیار رکھو، فلاں فلاں صفوف تیار کرنا ہے۔ شدید مصروفیت میں بھی ابا جان اپنے والدین کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ 1980 میں دادا صاحب کی آنکھ کا آپریشن طے ہوا۔ آپ ہی ویلور لے گئے۔ دوسری مرتبہ ہسپتال کو جانے سے ایک دن پہلے دادا صاحب کچھ لکھنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ٹھسکا لگا اور آپ کی طبیعت متاثر ہو گئی۔ دوسرے دن جامعہ میں کوئی پروگرام تھا جس میں ابا جان کا رہنا ضروری تھا۔ آپ کو دادا صاحب کی صحت کا اتنا خیال تھا کہ جامعہ جانے سے پہلے گھر آ کر دادا جان سے اجازت لی کہ جامعہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ دادا صاحب جن کا کام ہی اپنے چمن کی آبیاری تھا فرمایا کہ آپ جائیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھل جائے گی۔ اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک صحت گر گئی۔ دادا صاحب کو فوراً جامعہ ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا جہاں ڈاکٹروں کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ ابھی ابا جان ہسپتال پہنچنے ہی والے تھے کہ دادا صاحب نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ مولانا عبدالرحمن اعظمی عمری لکھتے ہیں کہ اس دور میں تمام طلبہ کے لیے دارالاقامہ بھی ایک تھا اور مطبخ بھی ایک۔ آپ نے 9-10 سال تک ناظر مطبخ کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ اس دوران امانت داری کا جس طرح اور جس حد تک خیال رکھا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ انہی دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ میرا کھانا پینا مولانا کے گھر میں ہوتا تھا، مگر امتحان کے ایام میں کبھی کبھار تاخیر ہوتی تو اس وقت کے مشفق و مہربان وارڈن مولانا اللہ بخش نوری عمری ازراہ شفقت اپنے ساتھ جامعہ کے مطبخ میں ناشتہ کرواتے۔ ایک بار بھائی صاحب نے مجھے مطبخ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا کہ شیخ یہاں کھائیں گے تو نوٹ کر کے رکھیے گا، بل ادا کرنا پڑے گا۔ جب ناظم جامعہ بن گئے تو مجھ سے کہا اس بات کا خیال رکھنا کہ جامعہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، اصول اور ضابطے سب کے لیے ایک ہوں گے۔ میرے چھوٹے بھائی کو شناختی کارڈ پر آپ سے دستخط لینے تھے۔ امتحانات میں منہمک رہنے کی وجہ سے وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکے تھے۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد اس کام کے لیے گھر پہنچے تو آپ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اصولی طور پر دفتر کا کام دفتر میں ہونا چاہیے، آپ نے دفتر کے اوقات میں دستخط نہیں لیے تو یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی تلافی گھر پر کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بھائی صاحب کو وہ
بہت زیادہ پسند تھے۔ ان کے علمی شوق اور دلچسپی کی وجہ سے ان سے بڑی محبت تھی، اور ان کی فراغت پر آپ نے اپنی طرف سے اساتذہ اکرام کی دعوت کا بھی اہتمام فرمایا تھا۔ آبائی وطن موناد بھنجن بھی کبھی کبھار جایا کرتے تھے۔ جب تشریف لے جاتے تو تقریباً تمام ہی رشتہ داروں کے پاس پہنچتے۔ اسی طرح علماء کرام سے ملاقات اور مدارس کا دورہ بھی آپ کے پروگرام میں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر پہنچے تو مدرسہ عالیہ مئو میں آپ کا خطاب رکھا گیا۔ اس موقع پر ایک اہم بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی دینی درسگاہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذمہ داران، اساتذہ، طلباء اور ان کے سرپرست سب مل کر کوشش کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، تبھی طلباء کی تعلیم و تربیت کا حق ادا ہو سکتا ہے اور ادارے کی ترقی بھی ممکن ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز میں بھی غفلت برتی تو پھر ادارے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ جامعہ دارالسلام ہسپتال کا افتتاح 3 جنوری 1980 پر 2 کو ہوا۔ اس سے قبل طلبہ جامعہ کا علاج و معالجہ مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری فرمایا کرتے تھے۔ جامعہ کی قدیم عمارت میں آپ کا مکتب تھا جو 1945 سے 1980 پر 2 تک جاری رہا۔ جامعہ ہسپتال قائم ہونے کے بعد جب جامعہ میں مکتب کی ضرورت نہ رہی تو آپ گھر ہی پر مکتب کرنے لگے۔ مولانا عبدالسبحان اعظمی صاحب دوائیں جو خود تیار کرتے، مفردات خرید کر لاتے اور منگوا لیتے، اور بعض جڑی بوٹیاں آس پاس ملنے والی ہوتی تو بھائی صاحب پہاڑوں اور عمرآباد کے اطراف و اکناف کے جنگلوں میں خود جا کر ڈھونڈ لاتے تھے۔ بعض دوائیں پھول پتوں، بیل بوٹوں اور کانٹے دار درختوں سے تیار کرنے کی ہوتی، جن کی کاشت گھر کے پیچھے حصے میں ہوتی اور اس کے دیکھ بھال میں بھائی صاحب کا تعاون بھی ہوتا۔ دوا سازی میں سب سے اہم کام ہاون دستے کا ہے، اسی میں دوائیں کوٹی اور صفوف بنائی جاتی تھیں۔ اس کام میں آپ اپنے والد بزرگوار کا تعاون کرتے اور مجھے بھی اس کی ترغیب دیتے اور کبھی کبھی مجھے شریک بھی کر لیتے اور شوق دلاتے کہ آپ کے والد صاحب بھی حکیم ہیں، روغن احمر بناتے ہیں، تو آپ کو بھی اس فن کا علم ہونا چاہیے اور یہ ہنر آپ کو سیکھنا چاہیے۔ بھائی صاحب کو فن طب سیکھنے کا شوق بھی تھا اور یہ ذوق روز بروز بڑھ بھی رہا تھا، مگر اللہ غریق رحمت کرے جناب کاکا محمد اسماعیل صاحب کو کہ انہوں نے مولانا عبدالسبحان صاحب کو کہلا بھیجا اپنے ان فرزند دلبند کو تعلیم و تدریس کی طرف زیادہ توجہ دینے کے لیے کہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ علمی میدان میں آگے بڑھ سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتے ہوئے طلباء کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد سے مولانا نے بھائی صاحب سے دوا سازی کی خدمت نہیں لی۔ رشاد احمد اعظمی عمری لکھتے ہیں کہ بڑے ابو ایک ہمدرد انسان تھے، انسانیت نواز اور باعمل شخصیت کے مالک تھے۔ اسلامی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی علوم سے وابستہ شخصیات بولنا تو جانتی ہیں لیکن عمل کے میدان میں کوتاہ ثابت ہوتی ہیں۔ بڑے ابو کو جتنا میں جانتا ہوں، میں نے آپ کو ہمیشہ باعمل اور اعلیٰ کردار کا مالک ہی پایا، اگرچہ کہ آپ نے اپنی دنیا محدود کر لی تھی لیکن اس میں اخلاص و محبت اور علم و عمل کے بہت سارے تناور درخت اگا کر آپ نے اپنی شخصیت کو وسعت اور تنوع بخشا تھا۔ فوزان ابن عبید الرحمن اعظمی لکھتے ہیں کہ تایا محترم نے اپنی تاریخ ولادت 2 جنوری 1935 مطابق 1350 پر 3 ہجری بتائی تھی۔ عام محترم دادا صاحب کی چلتی پھرتی تصویر لگتے، کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ہی دادا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ سرزمین عمرآباد نے کچھ ایسی ہستیاں جنم دی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانچنے اور پرکھنے کا خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ ان میں سر فہرست شخصیت محترم الحاج کاکا محمد اسماعیل ساہوکار صاحب کی تھی، جو دور بینی اور دور اندیشی میں منفرد اور ممتاز تھے۔ 1950 پر 5 کی بات ہوگی کہ والے خاندان پرنمبٹ کے ایک تاجر حیدرآباد میں اپنی تجارت کی دیکھ بھال کی خاطر ایک امانت دار نگہبان کی تلاش میں عمرآباد پہنچے۔ اپنی جان پہچان والوں اور متعلقین سے رہنمائی چاہی تو بہت سو نے جامعہ سے حال ہی میں فارغ ہوئے ایک عمری برادر کی نشاندہی کی اور کہا کہ یہ صاحب آپ کے لیے مناسب رہیں گے۔
چنانچہ ان صاحب نے ان عمری نوجوان کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جانے پر آمادہ کر لیا۔ نماز عصر عمرآباد میں پڑھنے کے بعد سفر حیدرآباد پر روانہ ہونا تھا۔ مسجد سے لگی تاریخی عمارت میں ساہوکار صاحب مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی سے محو گفتگو تھے۔ ساہوکار صاحب کی نظر ان عمری نوجوان پر پڑی جو ساہوکار صاحب سے ملاقات کے لیے انتظار میں ٹھہرے تھے، اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ جواباً فرمایا کہ میرے بڑے صاحبزادے خلیل الرحمن ہیں اور امسال جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ ساہوکار صاحب نے حکم دیا کہ کل سے مدرسہ میں آنے کے لیے کہیے۔ بس دوسرے ہی روز سے مولانا بحیثیت مدرس جامعہ سے وابستہ ہو گئے۔ ساہوکار صاحب نے پرکھا بھی تو کیا خوب، یہ نئے فارغ اپنی مادر علمی میں لوٹ آئے، علم کی بدولت معلم بنے، مسلسل محنت سے بہترین مدرس ثابت ہوئے، زبان میں تاثیر جاگی تو خطیب بنے، اپنی گوناگوں صلاحیتوں اور مخلصانہ خدمات کی بدولت نائب ناظم بنائے گئے، صلاحیتیں مزید نکھریں تو ناظم جامعہ بنائے گئے، ایک بار نہیں دو بار منصب نظامت سے سبکدوش ہوئے تو نائب صدر جامعہ منتخب کیے گئے، اور تجربات کی بھٹی میں تپ چکے تو ان کی حیثیت قاضی کی بھی بن گئی تھی۔ مولانا صوم و صلات کے پابند تھے۔ جب سے ہم باشعور ہوئے مسجد عمرآباد کے مؤذن اور امام تو بدلتے دیکھا، لیکن امام کے پیچھے دائیں جانب خلیلین ہی کو پایا۔ ایک آپ موصوف تھے اور دوسرے آپ کے ہم نام اور کئی ناموں میں آپ کے شریک جناب خلیل احمد بیگ خلیل حضرت حفظہ اللہ تھے۔ جب تک یہ دونوں تندرست تھے شاذ و نادر ہی کسی دوسری صف میں نماز ادا کیے ہوں۔ جب مولانا نظامت کے منصب سے سبکدوش ہوئے تو آپ کی ذمہ داریوں کو 3-4 اساتذہ میں تقسیم کیا گیا۔ اسے دیکھ کر شیخ التفسیر مولانا سید عبدالکبیر صاحب عمری نے فرمایا کہ مولوی خلیل کیا فعال انسان تھے، تنے تنہا 3-4 افراد کا کام سنبھالتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا نے نظامت کی ذمہ داری کتنی توجہ اور خوش اسلوبی سے نبھائی ہوگی کہ سبکدوشی کے بعد بھی عرصے تک آپ کو ناظم صاحب ہی کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔